لوگوں سنو، کائنات کے رب کی قسم ہے، سیدنا عمر ابن خطاب نے اس وقت کہا تھا، اور یہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ. اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، ورنہ ہم تو ذلیل و خوار تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا. عرب کے لوگوں کو اس دور میں جانوروں سی زندگی گزارنی پڑتی تھی. کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاشنے جائیں اللہ تعالیٰ دوبارہ ذلیل کر کے رکھ دے گا. کہ آج ہماری حالت ایسی نہیں ہے. 100 میں ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے، ایک آدمی. ریشیو نکال کر کے دیکھ لیجیے آپ حیدرآباد کی، آپ کو میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی، 100 میں 1 یا 2 لوگ آپ کو داڑھی والے ملیں گے، وہ بھی بیچارے مسلمان ہیں، اور اس داڑھی والے کا اتنا برا مذاق بناتے ہیں کہ وہ بیچارہ شرم کے مارے کبھی گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا. غیروں کو تو چھوڑ دیجیے، اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کہا سیدنا عمر ابن خطاب نے کہ اگر اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاشنے گئے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ذلیل کر کے رکھے گا. آج کہتے ہیں کہ نمازوں پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، اذان پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، کیوں نہ ہو. یہ بھیڑ جو یہاں اتنی بڑی دکھائی دے رہی، چلے 2000 لوگوں میں سے 500 لوگ دوسری جگہ سے آئے ہوں گے، 1500 لوگ تو اسی گولکنڈا کے ہیں. عصر کی نماز میں جمعہ کے دن یہ 1500 لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مغرب کی نماز میں یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ عشاء میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ فجر میں کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ؟ ہم کہتے ہیں مساجد بند کرنے کی بات ہو، کیوں نہ کی جائے. مسلمان اپنی مساجد سے دور ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو جا کے دیکھیے، رات و دن انہوں نے عبادت گاہوں کو کہہ لیجئے کہ سجا کر کے رکھا ہوا اور آباد کر کے رکھا ہوا ہے. ہم اپنی عبادت گاہوں سے دور ہیں. اپنی عبادت، یہ مساجد یہ قلعے ہوتے تھے نبی کے دور میں. آج ہم نے اپنے کاموں کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے کہہ لیجئے چھوٹی چھوٹی جگہوں کو ہم نے ایجاد کر لیا. کوئی یہاں بیٹھ کر کام کر رہا ہے، کوئی یہاں بیٹھ کر کے کام کر رہا ہے، کوئی یہاں بیٹھ کر کے کام کر رہا ہے. اللہ اکبر. نہیں، ہم سب کام کریں. اللہ کے بندے، مسجد سے کام کرنے میں کون سی برائی ہے؟ مسجد کو آباد کرنے میں کون سی برائی ہے؟ مسجد میں رہ کر کے اللہ کے دین کی دعوت دینے میں کون سی برائی ہے؟ ہم کہتے ہیں مساجد پر پابندی کی بات ہو رہی ہے. پلٹ آئیے اپنے دین کی طرف، ورنہ حالات اس سے بھی بدتر ہونے والے ہیں. کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لوگوں تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستوں پر چلو گے. ایک بالش اگر کوئی چلا تم بھی ایک بالش چلو گے، یعنی بالکل ان کے نقش قدم پر چلو گے، جیسا جیسا انہوں نے کیا. بعض صحیح روایتوں کے الفاظ ہیں حتیٰ کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہے تو تم بھی کرو گے. اتنی زیادہ غیروں کی راہ پر چلیں گے. صحابہ نے پوچھا کون؟ کہا الیہود والنصارى، کہا یہود و نصارہ کے راستے پر. آج آپ دیکھ لیجئے ہمارا بچہ ہیئر کٹ یہود و نصارہ کی طرح رکھتا ہے، لباس یہود و نصارہ کی طرح ہے، سو کے اٹھنے کی ٹائمنگ 10 بجے یہود و نصارہ کی طرح ہے، رات میں سونے کی ٹائمنگ یہود و نصارہ کی طرح ہے، دین پر عمل کرنے کی ٹائمنگ یہود و نصارہ کی طرح ہے. وہ بھی سیٹرڈے اور سنڈے جا کر کے عبادت کر لیتے، ہم بھی جمعہ کے دن آ کے عبادت کر کے چلے جاتے ہیں.